علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے غلط جگہ پر لڑائی چھیڑ دی ہے، اسی وجہ سے مارشل لا کی دھمکی بھی آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے وزراء نے وزیر اعظم عمران خان سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ جو دفاع کرتے تھے اب وہ دفاع نہیں کر پا رہے، اور اتحادیوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے رویے سے تنگ آ کر اپوزیشن کا ساتھ دینے کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں۔ کل خطاب کیا تھا عمران خان نے تیمرگرہ دیر میں، جس میں انہوں نے کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب اس کی طرح طرح کی تشریحیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جو اداروں کی نیوٹرل ہونے کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ خود اس بات کے دائی ہیں، بلکہ وہ بہت بڑا کلیم ہے ان کا کہ کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ کے وہ پہلے کپتان تھے جو نیوٹرل امپائر لے کر آ گئے تھے، اور اب عمران خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو ہوتا ہے جانور۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا کہ خان صاحب نے غلط جگہ پر لڑائی چھیڑ دی ہے۔ عمران خان صاحب کی کل کی تقریر کے بعد جو سب سے پہلی دھمکی آئی تھی ان کو، وہ تھی ویڈیو اور آڈیو لیکس کرنے کی، کہ اگر بات اندرون خانہ باتیں نکلیں گی، جو گپ شپ ہوتی ہے، جو گاڑی میں بیٹھ کے بات کر لی، جو ایسے ہی اپنا تنہائی میں آپ کو کوئی کسی نے مشورہ دے دیا، اگر اس کو جلسوں کی زینت بنائیں گے تو پھر ویڈیوز بھی یوٹیوب کی جلسوں کی میڈیا کی زینت بن سکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو ایک دھمکی یہ آ گئی، دوسری مارشل لا کی دھمکی آ گئی ہے، اور تیسرا مشورہ آیا ہے کہ لڑائی نہ کریں، لڑائی نہ کریں۔ یہ ساری عمران خان کے اپنوں کی طرف سے آئی ہیں۔ اپوزیشن تو چیلنج قبول کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ جی خان صاحب بسم اللہ، آپ آئیں، آپ نے جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں، آپ نے تحریک عدم اعتماد میں میدان میں اب ہم نے دائر کر دیا، 172 نمبر آپ کے پاس ہے، تو آپ ہمیں ناکام ثابت کریں۔ اور الیکشن کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس عوامی طاقت ہے تو پھر ہمت کریں، اسمبلیاں توڑیں، انتخابات کروائیں، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں نہ صرف اپوزیشن کو گالیاں دینا شروع کر دیں، بلکہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست نشانے پر لے لیا اور جلسوں میں لے لیا۔ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کو نہیں کہتے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتے اپوزیشن کو ہے، سناتے اسٹیبلشمنٹ کو ہے، کہنا تینوں تے سنانا نوں، وہ جو پنجابی کی کہاوت ہے، اس طرح عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے ٹیم کے اندر سے لوگ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، ذرا گرمی زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ کوئی اور نہیں، فواد چودھری صاحب، کوئی اور نہیں، شیخ رشید صاحب، جو کل سے پہلے شیخ رشید صاحب کہتے تھے عمران خان تن کر 5 سال پورے کریں گے، عمران خان ایسی تیسی پھیر دیں گے، اور عمران خان دیکھنا کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، کچل دوں گا، یہ کر دوں گا۔ یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کچل دوں گا اور اس طرح کی باتیں، اور عمران خان صاحب نقلیں اتارنا، بلکہ وہ تو میں حیران ہوا کہ وہ کل میں لائیو ان کی تقریر سن رہا تھا، لیکن ظاہر اسپیڈ میں بات چل رہی تھی تو وہ میں ذرا اسکپ کر گیا، اس جملے کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کھٹمنڈو کے نیپال میں اب بلاول کی وہ جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں پہ نقل اتارنا، ٹھیک ہے اتار لے، لیکن قانون کو کیا کہا تھا شیخ رشید صاحب نے، قانون میں ہاتھ لیں گے تو، قانون میں ہاتھ لیں گے تو، یہ نقلیں اتارتے اتارتے خود کیا کہہ جاتے ہیں بھائی، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو ہم بھی کئی بار الٹی باتیں کر جاتے ہیں، پہلا لفظ جو کہنا ہوتا ہے وہ آخر میں کہتے ہیں، آخری لفظ پہلا کہہ جاتے ہیں، کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں، بول جاتا ہے بندہ۔ کھٹمنڈو کا اپنا نیپال کے کھٹمنڈو میں نہیں، کھٹمنڈو کے نیپال میں، کھٹمنڈو کے نیپال میں ہے، کھٹمنڈو کے نیپال میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا جرمنی اور جاپان کی سرحدیں خود ملا دی تھی۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ تھوڑا سا انسان کو وہ ہوتا ہے نا، ایک بہت ہی سنجیدہ مار دھاڑ والی مووی فلم چل رہی ہو تو اس میں تھوڑا سا جانی لیور ٹائپ یا پھر اکشے کمار ٹائپ یا اس طرح کا کیریکٹر، وہ کیا ہے، وارسی ٹائپ کیریکٹر ہوتا ہے، یا پھر منا بھائی MBBS والے وہ جو سنجے دت ہیں وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس طرح کے کیریکٹر چاہیے ہوتے ہیں مار دھاڑ کی فلموں میں۔ تو مار دھاڑ کی فلموں میں اس طرح کا مزاحیہ سین چل جاتا ہے، وہ مزاحیہ سین ہر کوئی اس کو انجوائے کرتا ہے، اور انجوائے کرنے کے بعد پھر نیا مزہ آ جاتا ہے مارکیٹ میں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوں چیزیں آتی ہیں مارکیٹ میں، اور لوگ تو مطلب لگ ہی رہا ہے کہ جیسے پوری قوم، پوری دنیا اسی کام پر لگی ہوئی ہے کہ کون کب کیا فمبل کرتا ہے تو اس کو پکڑیں اور اس کی میمز بنائیں، تو وہ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں۔ لیکن جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اور سنجیدہ باتوں کو ان کی اپنی ٹیم نے سنجیدہ لیا ہے۔ ابھی عمران خان جب میں بات کر رہا ہوں تو خبریں تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے MNA سے مل رہے ہیں۔ کل عثمان بزدار صاحب نے 80 MPs سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اب صلح صفائی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اصل جو کہانی ہے صلح صفائی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ جب تک اپوزیشن کے ساتھ لڑائی تھی عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب کے وزراء ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
اب عمران خان صاحب نے ریڈ لائن کراس کی ہیں، ان کے وزراء کو لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ریڈ لائن کس حد تک کراس ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کی ہیں کراس، ان کو لگتا ہے، اسی وجہ سے پھر وہ اچھل کر سامنے آ گئے ہیں وزراء۔ فواد چودھری صاحب کی میں اسٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں، اور مارشل لاء کی دھمکی شیخ رشید صاحب نے دی ہے، میں نہیں دے رہا بھائی، شیخ صاحب مارشل لاء کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اور پھر نیوٹرل کی تشریح کا جو معاملہ ہے اس پر تو میرا خیال ہے پہلے نیوٹرل کی تشریح پر پھر فواد چودھری صاحب نے جو عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، آپ صلح صفائی کر لیں، اور جب یہ لڑائی آپ چھیڑ بیٹھیں گے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ دیکھیں اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، اپوزیشن، اس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کیا کہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں گلی کوچوں میں آ جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ کے دوران مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں، میں نے بھی ان سے جب سوال کیا تھا اپنے انٹرویو میں ان کے ٹرک کی چھت پر، تو میں ان کے ساتھ گپ شپ بھی رہی کافی، اور پھر آف کیمرہ گپ شپ بھی رہی، اور پھر آن کیمرہ گپ شپ بھی رہی، تو اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو انہوں نے کہا پھر ہم چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، ہم نے تو حملہ کرنا ہے، ایک اور حملہ کرنا ہے۔ تو اپوزیشن تو صرف اور صرف اپوزیشن کے پاس یہ ہے کہ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بلکہ وہ بلاول بھٹو کا میں دوبارہ وہ جو طالبان والا جملہ وہ کوٹ کیا تھا انہوں نے، ادھر ڈاکٹر خالد جاوید جان اور نائب گوہر اور شائستہ جان کے گھر انہوں نے جو صحافیوں کے ساتھ اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی تھی، تو ان سے سوال ہوا تھا اسی کا کہ جی آپ کس طرح یہ کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نوجوان ہوں، میرے پاس وقت ہے، اور میرے مخالفین کے پاس یا میرے اتحادیوں کے پاس گھڑیاں ہیں۔ تو اپوزیشن کے پاس وقت ہے، عمران خان کے پاس گھڑی ہے۔ آج اپوزیشن یا تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہوگی تو عمران خان صاحب کو اس نہج تک لے آئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کا وقت جو ہے ٹک 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 شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اب وہ ٹک ٹک جو شروع ہو چکی ہوئی ہے، وہ پھر الٹی گنتی کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آخری سال ہے الیکشن کا، تو اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب خسارے میں، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، دھچکا لگے گا اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن دوبارہ اپنے آپ کو کر لے گی۔ تو تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا امکان بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور امکان زیادہ، اگر ناکامی کا زیادہ ہوتا تو پھر یہ وزراء آج صلح صفائی کی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ تو نیوٹرل والی بات جو ہے، خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو ہوتا ہے جانور۔ اب جیو میں دیکھ رہا تھا، اب جیو ٹی وی چینل، وہ تو ظاہر ہے ان کو کھیلنا آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو عمران خان صاحب نے خود اندر کیا ہوا ہے، خود فریق بنا لیا میڈیا کو اپنے خلاف۔ مطلب ہم میڈیا کے لوگ جن کی زبانیں بند کرنے کے لیے عمران خان نے طرح طرح کے قوانین بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو میڈیا سے نکالا، تو ظاہر ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو متاثر ہوتا ہے وہ تو فریق ہی ہوتا ہے نا، متاثر فریق سے ہی۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو عمران خان صاحب اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اس کو بتایا بھی جائے کہ جی اچھا کام ہے۔ اکثر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ یار آپ صرف ہمارے اوپر تنقید ہی کرتے ہیں حکومت پر، تو ہم ان کو گزارش یہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے حکومت کے 5 کوئی اچھے کام بتا دیں، ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے، 5 اچھے کام ان کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب نیوٹرل کی تشریح انہوں نے جو کی ہے اس کو جیو پرانے ان کے وہ کلپس، بلکہ کل مجھے اختر بلوچ صاحب ہیں ہمارے دوست کراچی میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا ہنستے ہوئے کہ جی نیوٹرل امپائر کی جو عمران خان صاحب نے خود بات کی تھی، تو نیوٹرل تو پھر وہ امپائر بھی پھر وہ جانور ہی ہوا جو نیوٹرل ہوتا ہے۔ نیوٹرل ہونا کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل ہونا یہ ہوتا ہے کہ یار اگر 2 بندوں کی لڑائی چل رہی ہے اور آپ ایک ادارہ ہیں، آپ اگر آئین اور قانون کے پابند ادارہ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ دیکھنا ہے جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو آپ کی آئینی حدود ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ فوج پاکستان ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ پٹوار خانہ ہے، چاہے وہ محکمہ زراعت ہے، جو بھی ہے وہ نیوٹرلٹی ان کی آئین کے اندر ہے، موجود ہے۔ تو نیوٹرل امپائر، نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، کہہ کر عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کو اشارہ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب ندیم افضل چند شریک شامل ہو رہے تھے 2018 میں پی ٹی آئی میں، وہاں عمران خان صاحب نے جو مثال دی تھی، تو وہ مثال شمولیت کرنے والے کو بھی اس وقت احساس ہو گیا تھا کہ یار کہاں میں جا رہا ہوں، لیکن واپس تو وہ وہاں سے 1.5 سال 2.5 سال 3.5 سال کے بعد واپسی لی انہوں نے، لیکن وہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی دیکھیں، میں یہ سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ تو پھر میرا موٹو بھی میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، موٹو عمران خان صاحب کا، یعنی ادھر کہہ رہے ہیں کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، ادھر کہتا ہے نہیں موٹو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب جو ہیں، ان کو جب FIA والے اٹھانے آئے تھے تو اس وقت عمران شفقت صاحب کا ایک ہے اپنا کتا ہے پالتو، جگو راٹ وائلر ہے، وہ FIA والوں کی ٹیم کو پڑ گیا، یوں اچھل کے پڑے، یوں سینے پہ یوں چھلانگے لگا کر ان کو پڑے،
اور وہ کیونکہ ہم نے جگو کو دیکھا ہوا ہے تو پتہ ہے کہ وہ کیا ٹیرر ہے اس کا، تو ایف آئی اے والے رک گئے تھے. تو وہ جانور تھا، وہ نیوٹرل نہیں تھا، وہ اپنے مالک کے ساتھ تھا. یہ نیوٹرلٹی کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کو عمران خان جانوروں کے ساتھ مطلب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل جو جانور ہوتا ہے. تو اگر جانور نیوٹرل ہوتا ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یوکرین اور روس کی جنگ میں نیوٹرل ہوں. مطلب کچھ بھی عمران خان صاحب کسی بھی وقت کہہ دیتے. تو وہ جو میڈیا ہے اب چسکے لے کے عمران خان صاحب کی نیوٹرل کی تشریح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے ڈال رہا ہے کہ یہ لیں، پھر آپ نے کہا تھا نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو پھر یہ لیں، اس جگہ پہ آپ نیوٹرل ہیں. تو یہ مطلب عجیب و غریب قسم کا نا. اچھا اب میں آتا ہوں واپس وہ عمران خان صاحب کی وزراء کی طرف. ایک تو وزیر ہیں جو اتحادی ہیں لہٰذا عمران خان کے کھاتے میں نہیں آتے، وہ ہیں اپنا طارق بشیر چیمہ صاحب. کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں اور آج کل تو کھل کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب کہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا ہے، جو کچھ کہا ہے، اب ہم نہیں کہہ رہے انہوں نے کس کے بارے میں کہا ہے. میں صرف یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے رائتا پھیلا دیا ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، سنا کسی اور کو رہے. لیکن وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے عمران خان صاحب نے. اب اس میں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات جو تھی جس پر پھر دھمکی آ گئی کامران خان صاحب کی زبان سے کہ پھر ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، وہ بھی آ جائیں گی. اب دھمکی ہے، انتباہ ہے، وارننگ ہے، جو بھی اس کو جو سمجھے. میں تو اس کو دھمکی سمجھ رہا ہوں کہ کامران خان صاحب عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کامران خان صاحب باخبر صحافی ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا کیا کیا ہے. یہ جو اتحادیوں کا عمران خان کی حکومت کے ساتھ رہنے نہ رہنے والا جو حساب کتاب ہے نا، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. میں صرف ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ والے ہیں، سب عمران خان صاحب کے اس لب و لہجے سے تنگ ہیں اور کوئی بھی اس میں ساتھ دینے کو کل تک تیار نہیں تھا. آج یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے اپنے وزیروں نے عمران خان سے آنکھیں پھیر لی ہوئی ہیں. سب سے بڑا خوبصورت دفاع کرنے والا عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب مہنگائی کی تشریح کہتے تھے جی پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنے والے ہمارے فواد بھائی صاحب وہ اب آ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات، وزیر اعظم لڑائی چھیڑ رہے ہیں اور وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب لڑائی کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں فواد چودھری صاحب وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. فواد چودھری صاحب اس طرف نہیں جائیں گے. ہلکا پھلکا کہہ دیا تھا پریس کانفرنس میں، اشارہ دے دیا تھا. لیکن جو کل عمران خان صاحب نے کہا ہے تو اب وزراء کا لب و لہجہ بھی بدل رہا ہے. وہ تلخ لب و لہجہ، اس میں ذرا مٹھاس آنا شروع ہو گئی ہے. اس میں ذرا شہد، ماکھی کہتے ہیں نا پنجابی سرائکی اور سندھی میں شہد کو، اس میں ماکھی ڈالنا شروع کر دی ہے وزراء نے کہ یار مطلب نہیں خان صاحب ادھر نہیں جانا، ادھر ہم نے آپ کے ساتھ نہیں ہونا. اور اپوزیشن کو جو چیلنج کیا عمران خان صاحب نے وہ تو اب ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. خبر تھی کہ کل اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ کوئی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. تو فواد چودھری صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے اور وہ انہوں نے ٹویٹ کیا آج ہی. اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دیں. جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے، اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے. سمجھتا ہوں کہ اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے. لڑنا مشکل نہیں، بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے. اب آپ آ جائیں، یہ اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تقسیم کس نے کی اس جمہوریت میں؟ وزیر اعظم عمران خان نے جو پہلی تقریر کی، نہیں چھوڑوں گا، سب کو اندر کروں گا، ڈاکو. شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے، فواد چودھری صاحب کہتے رہے. پی ایس سی نہیں دیں گے شہباز شریف کو، فواد چودھری صاحب کہتے رہے. لمبی پریس کانفرنسز کرتے رہے. یہ تقسیم ہے نا. جمہوریت میں اتنی تقسیم نہیں ہوتی. جمہوریت ہوتی ہے اپوزیشن اور حکومت نظام کے دو پہیے ہوتے ہیں اور دونوں جب تک بیلنس کر کے نہ چلیں تب تک جمہوری نظام صحیح نہیں چل سکتا. اپوزیشن کو حکومت نے عزت دینی ہے، حکومت کو اپوزیشن نے تسلیم کرنا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کر کے چلنا ہے تو نظام چلتا ہے. تو آج اگر فواد چودھری کو لگ رہا ہے کہ کہیں لڑائی کی طرف عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو یہ لڑائی کس کے ساتھ؟ اپوزیشن کے ساتھ. تو فواد چودھری نے خود کہا تھا شہباز شریف کو اندر کروا دیں گے ہم. کئی بار کہا ہے، ایک بار نہیں. شہباز شریف تیار رہے، مریم نواز تیار رہے، آصف زرداری تیار رہے، وہ جیلوں میں جائیں گے، ان کی جگہ جیلوں میں ہیں. تو تقسیم، لڑائی کس کے ساتھ اور کس کے ساتھ لڑائی لڑنے کے بعد پھر صلح مشکل ہوتی ہے. اپوزیشن نے تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی جتنی لڑائی ہوئی ہے صلح ہے، آج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب، یہی عمران خان صاحب تھے نواز شریف صاحب کے دور میں خورشید شاہ کے پیچھے کھڑے ہو کے پریس کانفرنسوں میں شامل ہوتے تھے. تو صلح تو ہوتی ہے.
اپوزیشن کی اور حکومت کی پی ٹی آئی کی اور اپنا آج کی اپوزیشن کی تو صلح ہو سکتی ہے۔ یہ فواد چودھری کس کی بات کر رہے ہیں کہ صلح ہونا مشکل ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریڈ لائن کراس کر دی ہے، خان صاحب پیچھے ہٹو، اس سے آگے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب۔ اور یہ سارا کچھ کامران خان صاحب کی اس دھمکیاں نہ یا جو بھی انتباہ پر مبنی جو ٹویٹ تھا کامران خان کا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ کامران خان صاحب سب کو پتہ ہے، کامران خان صاحب بہت باخبر صحافی ہیں، تو جو بہت باخبر صحافی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ان کو مل گئی ہوگی۔ تو وہ کامران خان صاحب کا ٹویٹ میں نے کل اس پہ بلکہ آج صبح والی ویڈیو اس پہ تھی میری، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں ان کا ٹویٹ۔ انتہائی خطرناک پیش رفت ہے یہ عمران خان صاحب کے کل کے جلسے کے فوراً بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہو، اور میں نے ان کو کہا کہ قوم فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، اور اس کے بعد پھر کوئی 10-15 بار کہہ گئے فضل الرحمان کو ڈیزل، یعنی لڑائی چھیڑ بیٹھے نا، جنگ چھیڑ بیٹھے کہ بھی آپ کا مشورہ جو تھا نا دوستانہ، میں اس کو مشورہ نہیں مانتا، میں بولوں گا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے میرا کر لیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس کے بعد یہ جو کامران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے بعد کا ہے، تو سنیں کیا کہتے ہیں۔ انتہائی خطرناک پیش رفت ہے، اندرون خانہ گفتگو باہر آنے کا آغاز ہو گیا۔ قسطوار پچھلے چند سالوں میں اندرون خانہ گفتگو باہر آئیں تو نہ جانے کیسے انکشافات سامنے آئیں گے۔ ابھی تو صرف زبانی گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں نے آڈیو اور ویڈیو کی سیریز بنائی ہوئی ہے۔ یہ اس کی میں تشریح پہلے کر چکا ہوں اپنے پہلے والے ویلاگ میں۔ سیدھی دھمکی ہے، صریحاً انتباہ ہے، وارننگ ہے، الٹیمیٹم ہے عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب یہ بولے، اور اس کے بعد کوئٹہ میں شیخ رشید صاحب جب پہنچے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، لیکن جب وہ پہنچ کر انہوں نے مختصر گفتگو کی تھی، تو اس گفتگو کے بعد اس گفتگو میں جو انہوں نے جملے کہے ہیں وہ جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل تک کہتے تھے کہ نہیں ہم لڑیں گے، اپوزیشن کو تن کے رکھ دیں گے، یہ آئیں ہم دیکھ لیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑائی نہ کرو، صلح صفائی کی طرف آؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں غفور حیدری صاحب میرے ساتھ جہاز میں تھے، انہوں نے میرے سے بات ہوئی، وہ بھی گلا کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کوئی زبان استعمال کرنے کا کوئی سبق سکھائے، کوئی بتائے ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈے پروگرام کی طرف جانا چاہیے، صلح صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہارنا ہے، یعنی اپوزیشن نے تحریک اعتماد میں ہارنا ہے، اور ہارنے کے بعد بھی انہوں نے تنگ کرنا ہے۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ پھر حکومت تو چلیں جیت جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، اپوزیشن نے ہار کر کیا کرنا ہے؟ اپوزیشن نے تو جیت گئی تو عمران خان صاحب کہ 2 بھی گئے 6 بھی گئے، عمران خان صاحب تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، پولیٹیکلی بھی ان کو بہت نقصان ہونا ہے۔ اگر اپوزیشن ہار جاتی ہے تو پھر انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، اپوزیشن کے پاس سڑکوں کے علاوہ اور احتجاج کے علاوہ کیا ہے؟ تو شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے تنگ کرنا ہے، اس لیے ان کی طرف نرم ہونا چاہیے۔ میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ صلح صفائی کی بات کرنی چاہیے، آج چاہ رہے صلح صفائی کی بات، کل پرسوں کی پریس کانفرنس اٹھا لیں شیخ رشید صاحب کی، یہ ان کا لب و لہجہ بھی تقریر کے بعد تبدیل ہوا ہے، اور آگے وہ جو عمران خان صاحب کو دھمکی دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے دھمکی ہے نا، مارشاء اللہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اپوزیشن تو سڑکوں پر ہے نا آج بھی، اگر نظام جاتا ہے تو اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا، اور پھر یہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو جدوجہد کرنا ہوگی۔ عمران خان صاحب تو مسلم لیگ قائد اعظم کی طرح پتہ نہیں ان کا کیا ہو، لیکن آگے شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں صلح صفائی کی بات کرنی چاہیے، الیکشن میں 1 سال رہ گیا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ تم 10 سال لائنوں میں لگے رہو اور 10 سال تک سلیکشن کی بات کرو۔ میں سمجھا شیخ رشید صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے، الیکشن کی جگہ سلیکشن کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے جان کر کہا ہے کہ سلیکشن کی بات نہ کرو، پھر عمران خان کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ 10 سال لائنوں میں لگ کر پھر یہ نہ ہو کہ سلیکشن کی بات کرو، بہتر ہے 1 سال ہے عمران خان کا اور الیکشن کی تیاری کرو۔ تو عمران خان صاحب نے جو کل تقریر کی ہے، اس تقریر کے بعد ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اپنی کابینہ میں سے، ہیں لیکن جو فرنٹ فٹ پہ ڈیفینڈ کرتے تھے، چاہے شیخ رشید تھے چاہے فواد، شیخ رشید صاحب تو سائنس کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ تو فواد چودھری انہوں نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹا لیے کہ یار جو عمران خان صاحب نے کر دی ہے اب اس کا ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا، لیکن شیخ رشید صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ صلح کر لو ورنہ مارشل لا لگ جائے گا، اور جس طرف کھیل رہے ہو اس طرف جاؤ گے تو پھر پاؤں جل جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔